الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی شخص ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، اب اگر وہ پاک کپڑے پہن لیتا ہے تو کیا وہ پاک کپڑے ناپاکی کی حالت میں ناپاک ہو جائیں گے یا پاک ہی رہیں گے؟ کیا ان کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر آدمی ناپاک ہے، یعنی اس کا احتلام ہو گیا یا اس نے ہم بستری کی اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، اب چونکہ وہ آدمی ناپاک ہے، اگر اس نے پاک کپڑے پہن لیے ناپاکی کی حالت میں تو وہ کپڑے پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ اگر بظاہر اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے، یعنی آدمی کا جسم بظاہر پاک ہے، اس کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے، اور ایسے حالت میں اگرچہ وہ ناپاک ہے، حکماً ناپاک ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، لیکن پاک کپڑے پہننے سے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کے جسم پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، لیکن وہ لگنے کے بعد خشک ہو گئی، سوکھ گئی، اب آدمی کوئی دوسرے نئے کپڑے پاک کپڑے پہنتا ہے تو وہ پاک کپڑے پہننے کے باوجود بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہ ناپاکی اس کا اثر ان کپڑوں پر ظاہر نہ ہو جائے، اس کا رنگ یا اس کی بو ان کپڑوں میں ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے، تو اس صورت میں انسان کا جو جسم ہے وہ ظاہری اعتبار سے پاک ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، آدمی کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ حکماً ناپاک ہوتا ہے۔ حکماً ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، اب وہ شخص نہ تو مسجد میں جا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو چھو سکتا ہے اور نہ پڑھ سکتا ہے، اسی طریقے سے نہ نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، تو یہ حکماً ناپاک ہوتا ہے۔ حقیقتاً پاک جسم پاک ہوتا ہے، اس پر کپڑے اگر پہنے گا تو وہ کپڑے بھی پاک رہیں گے، اگر کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ چیز بھی پاک ہی رہے گی، جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اسی طریقے سے اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، اس طرح کے جو کام ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن حقیقتاً اس کا جو جسم ہے وہ پاک رہتا ہے۔ تو یہ ذہن میں اکثر لوگوں کے سوال آتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جس بستر پر ہم بستری کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر اس بستر پر ہم بستری کرتے وقت کوئی ناپاکی نہ لگی، یعنی کوئی منی کا قطرہ یا مزی کا قطرہ جسم اس کپڑے پر، اس گدے پر یا اس بستر پر نہ لگا، تو وہ بستر بھی وہ گدا بھی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ صرف ہم بستری کرنے سے وہ کپڑا، وہ گدا یا وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔